الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات علماء کرام، معزز و موقر بزرگان دین اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمان بنایا، ہمیں ایمان جیسی قیمتی دولت سے سرفراز فرمایا، اعلیٰ نبی، اعلیٰ کتاب اور سب سے اونچا بہترین طریقہ اسلام اور سب سے اعلیٰ امتیوں میں ہم کو بنایا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کا شکر گزار بنتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مکمل چلتے. لیکن دوست اور بزرگوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر ایسی فوقیت عطا فرمائی جو سارے امتوں میں ہمیں سب سے افضل امت بنایا اور نبیوں میں سب سے افضل نبی دیا، کتابوں میں سب سے افضل کتاب دیا. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پہ مسلمان بھی گناہ کرتے ہیں، یہ امت بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا نظر آتی ہے. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ اس دور پہ علماء کی کمی نہیں، حفاظوں کی کمی نہیں، اولیاء اللہ کی کمی نہیں، مدارس، مساجد، خانقاہیں بکثرت ہیں. جدھر نظر اٹھاؤ اللہ والے نظر آتے ہیں، داڑھی ٹوپیاں نظر آتی ہیں، مساجد و مدارس نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے دین کا چرچا کھلے عام کیا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی جو بے نمازی تھا وہ آج بھی بے نمازی ہے، جو شراب پیتا تھا آج بھی شراب پیتا ہے، جو تاش کھیلتا تھا آج بھی تاش کھیلتا ہے، جو غلط کام میں ملوث تھا وہ بھی آج بھی اس میں ملوث ہے. جبکہ دین کا چرچا اس پرزور انداز میں ہو رہا ہے، اس کے بعد میں یہ غلطی مسلمان کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے دوستوں اور بزرگوں؟ جس کو حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ برکاتہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں جو ابھی دنیا میں برائی کرتا ہوں، دنیا میں جو
नाफरमानी करता हूँ। जो मामला होना है वो तो मरने के बाद में होगा, वो भी बहुत दिन है, उसका तो बाद में देखा जाएगा कि मौत के बाद में क्या होगा। इंसान सोचता है दुनिया में मैं नेकी करता हूँ, नेकी का बदला तो मौत के बाद मिलेगा, तो अभी से क्या टेंशन है, जो करना है दुनिया पे कर लो। इंसान ये सोचता है दुनिया पे कि जो गुनाह कर रहा हूँ वो बदला बाद में मिलेगा, ऐसी बात है नहीं कि गुनाह आदमी जो दुनिया पे करता है इसका सजा दुनिया पे भी मिलता है, मौत के बाद में भी अल्लाह देगा। जो गुनाह जो नेकी इंसान इस दुनिया पे करता है इसका बदला दुनिया में भी अल्लाह देगा, मरने के बाद में भी अल्लाह देगा। इसलिए दोस्त और बुजुर्गों, आप गौर करें, पूरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस दुनिया पे नजर डालें, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है। हजरत नूह के कौम ने अपने पैगंबर हजरत नूह की तकरीब की, आपको झुठलाया, आपका इनकार किया। हजरत नूह 950 बरस तक कौम की तबलीग करते रहे, कौम को समझाया, ए कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की परस्तिश करो, नबी की नाफरमानी मत करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो। उस कौम नाफरमानी करती रही 950 बरस में। पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह उस कौम के लिए बददुआ फरमाई, उस कौम की जमीन पे सैलाब भेजा गया, सैलाब में सारी कौम को डुबाकर तबाह कर दिया गया। हजरत नूह के साथ में जो ईमान वाले थे कश्ती में 6 महीने तक दुनिया का सैर करते रहे, सारी कौम नूह तबाह हो गई, पानी में डूबकर उस कौम को तबाह कर दिया गया। लेकिन ईमान वालों के अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, उस कौम को अल्लाह ने इस दुनिया में डुबाया, उनकी गुनाहों की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से उस कौम को अल्लाह ने पानी में गर्क करके तबाह और बर्बाद कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, उन्हें पैगंबर का इनकार किया, उनकी बातें नहीं मानी, कौम आग कहलाती है, जिनकी ताकत ऐसी थी जो पत्थर को हाथ से काटा करते थे, इमारत बनाया करते थे। उस कौम पे अल्लाह ने हवा का अज़ाब भेजा, मुसलसल 7 दिन 7 रात तक मुसलसल खुदा ने हवा चलाया, उस कौम को जो है जमीन पे सुला दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनकी गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इस दुनिया में उनको अज़ाब दिया, आखिरत में भी अज़ाब देगा। दोस्तों और बुजुर्गों, वो कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, उस कौम ने गंदी हरकतें जमीन पे की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया, जो पीछे के रास्ते से गलत हरकत क्या करते थे, लड़कों से बदफिली क्या करते थे, बुराई क्या करते थे, इस्लाम में हराम है। दोस्त किसी की इजाजत नहीं है, ना औरत से पीछे के रास्ते से गलत हरकत करने की इजाजत है, ना मर्द से इजाजत है। उस कौम ने नहीं माना, हजरत नूह की बातों को नहीं माना। दोस्त और बुजुर्गों, कुरान कहता है उस कौम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान तक उठाए और उठाने के बाद उसको जमीन पे पटक कर सारी कौम को तबाह कर दिया। आज भी जमीन को जगह मौजूद है जो समंदर बन चुकी है। दोस्तों, उस कौम को अल्लाह ने अज़ाब किया है, उनकी गुनाहों की वजह से अल्लाह ने उस कौम को तबाह किया। दोस्तों, वो फिरौन जो वक्त का फिरौन था, खुदाई का दावा क्या करता था, जिसके काफी लश्कर थे, ताकत और कुव्वत था, अपने को अल्लाह कहता था, रब कहता था। दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी कर रखी है, फिरौन को डराओ, अल्लाह की ताकत बतलाओ, फिरौन को कहो मुझसे रुजू कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह से डर जा। फिरौन ने इनकार करता रहा। आखिर अल्लाह तबारक व तआला उस फिरौन को पानी के अंदर, दरिया कुलसुम के अंदर डुबाकर फिरौन उसके लश्कर को तबाह कर दिया, सारी ताकत को मलियामेट कर दिया। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने फिरौन की लाश जो है 3000 बरस तक समंदर में पड़ा रहा। समंदर उसकी नाफरमानी की सजा खुदा जमीन पे फिरौन को दिया। आसमान मरने के बाद में आखिरत में उसे अज़ाब किया जाएगा। दोस्तों, असहाबे फील का वाक़या सब जानते हैं, जो ईसाई थे, ईसाई मजहब के मानने वाले थे, पर थे, उस जमाने ईसाई मजहब था। दोस्तों, कुरान कहता है, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपको असहाबे फील का वाक़या पता नहीं है? वो ईसाई थे जो खाने काबा को ढाने के आए थे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से अबाबिल भेजता है। दोस्तों, परिंदा आसमान से आते हैं, अज़ाब के परिंदे आते हैं। दोस्तों, उन असहाबे फील
دیا ہے. آج بھی روز پر روز انسان دیکھتا ہے کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے, بددعا میں ہلاک ہوتا ہے, ناجائز کے ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے, کہیں کسی کی بیماری پہ مرتا ہے, اچانک موت ہوتی ہے. دوستوں کیسے کیسے موت ہوتی ہے کہ ستانے والے کو اللہ پکڑتا ہے, والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ سزا دیتا ہے, علماء کی توہین کرنے والوں کو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. دوستوں مجھ کو روز پر روز ہر انسان دیکھتا ہے کہ عبرت کے سامان ہے. کیسی باتیں نہیں, دنیا میں ہم نافرمانی کرتے جائیں, دنیا میں اللہ کا فرمان نافرمانی کرتے جائیں, اللہ کی پیغمبر کی نافرمانی کرتے جائیں, قرآن کی آیتوں کی نافرمانی کرتے جائیں, ایسی بات نہیں. دنیا میں ہم نافرمانی کرتے چلے جائیں, عذاب جو ہے آخرت میں ہوگی. آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے. اس امت پہ آخر الزمان نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی, اللہ میرے امت کو بیعت ہلاک مت کرنا, میرے امت کے چہرے کو تبدیل مت کرنا. دوستو چہرہ تبدیل ہوتا ہے. کوئی آدمی صبح رات میں ناچتا ہے, گانا بجاتا ہے, صبح کتا و خنزیر کی صورت میں بن جاتا ہے. پیغمبر کی دعا ہے تو چہرہ دکھایا نہیں جاتا, اللہ والوں کو چہرہ نظر آتا ہے, اس کا چہرہ کتا بن جاتا ہے, سور کا چہرہ بنتا ہے, دکھائی نہیں دیتا. اللہ والوں کو کبھی اللہ دکھا بھی دیتا ہے, اس امت کا چہرہ بھی مس کیا جاتا ہے لیکن دکھایا نہیں جاتا. پچھلی امت کے چہرے کو مس کر کے کسی کو بندر بنا دیا گیا, انہوں نے دین میں تبدیلی کی, انہیں بندر کی صورت میں اللہ نے بنا دیا. دوستو یہ عذاب کو مسلط ہے, یہ ہونا ہے. دنیا پہ آدمی نافرمانی اللہ کی کرتے رہے, آخرت میں اس کی پکڑ جو ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے. اس لیے دوستو اور بزرگوں اس اللہ کی طاقت کو ڈرو, وہ اللہ سے ڈرو, وہ اللہ سے طاقتور ہے. قرآن بارہا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے, وہ مفسرین کرام نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق اتنا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے, اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, اللہ کے دین پہ چلا جائے. قرآن بارہا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. بارہا جگہ جگہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, نیکی کر کے اللہ سے ڈرو, برائی کرتے ہو اللہ سے ڈرو, اور اچھائی کرتے ہو اللہ سے ڈرو. ہر جگہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست باتیں کیا کرو, نرمی کی باتیں کیا کرو, محبت کی باتیں کیا کرو. ہر جگہ قرآن کہتا ہے, شمار جگہ میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وہ اللہ کون ہے, کیوں بارہا خدا ڈراتا ہے اللہ سے ڈرو. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کون ہے, سنو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جو حی ہے, جو زندہ ہے, جو قائم ہے, جو قائم رکھنے والا ہے, جو زندگی دینے والا ہے, جو ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, جو ازل سے قائم ہے اور آخر تک قائم رہے گا. وہ اللہ وہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ اللہ ایسا ہے لہ ما فی السماوات, یہ آسمان زمین کی سلطنت اس کی ہے, اس کی ملکیت اس کی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم. وہ اللہ ایسا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں کہ سفارش کر لے جب تک کہ اجازت نہ دے دے. اس کی اجازت کے بغیر وقت کا پیغمبر بھی سفارش کر نہیں پائے گا. دوستو اللہ ایسے طاقتور ہے جو سب چیز کا علم رکھتا ہے, اگلا پچھلا ساری چیز اس کے علم میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے جتنا علم چاہتا ہے دینا اسے علم عطا کرتا ہے. واللہ وسع کرسیہ السماوات والارض, جس کی کرسی آسمان زمین کو گھیری ہوئی ہے, جس کی حکومت آسمان زمین پہ ہے. ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم. وہ اللہ ایسا ہے جو ان کی نگرانی میں, ان کی حفاظت کرنے میں اس کی کوئی گراں محسوس نہیں ہوتی. واللہ بڑا طاقتور ہے, بڑا عالی شان ہے, عظمت والا اللہ ہے. دوستو اس کی
کرسی ایسی ہے دوستو، خدا کا عرش ہے سامنے، خدا کا عرش کے سامنے خدا کا کرسی ہے، اور وہ کرسی آسمان زمین کو گھیری ہوئی ہے دوستو۔ خدا کے کرسی سے بڑھ کر اس کا عرش ہے، اس کے عرش کے سامنے حدیث پاک میں آتا ہے خداوند قدوس کی کرسی اس قدر چھوٹا کرسی جو ہے خدا کے عرش کے سامنے، ایک بہت بڑے میدان پہ آسمان زمین کو ملا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اس کے بیچ میں انگوٹھی کا چھلا رکھ دو، اس قدر جگہ لیتا ہے خدا کے عرش جو ہے، اس کے عرش کے سامنے کرسی بھی ایسے ہی ہے دوستو۔ اللہ کیسے طاقتور اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اللہ کہتا ہے اگر ہم اپنے کلام پاک کو پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اللہ کا کلام میں وہ طاقت ہے دوستو، وہ کلام میں وہ پاور ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، وہ اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو بھی جانتا ہے حاضر کو بھی جانتا ہے، وہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ